آئیے ہم پاک کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خداوند سے مدد مانگیں اور دعا کریں۔ ہم سب دعا میں لگ جائیں۔ شکر، تعریف، حمد ہو پیارے خداوندہ تیری، آج کے دن کے لیے اور اس سارے وقت کے لیے جو ہم تیرے قدموں میں گزار رہے ہیں۔ پیارے خداوندہ، پیارے خداوند، تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان میں موجود ہے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر میرے یسوع نام سے اکٹھے ہوں گے، میں ان کے درمیان حاضر اور ناظر ہوں۔ اور میں اس وقت پورے ایمان کے ساتھ تجھ سے دعا گو ہوں۔ پیارے خداوند، جو میں پاک کلام پیش کرنے کو ہوں، میری ساری کمی کمزوری تیرے یسوع نام سے جاتی رہے۔ تو مجھے اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کر، جوش ہوش عطا کر، اور اپنے ساتھ چلنے کی توفیق دے، اور اس وقت پاک کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جو دعا میں نے ایمان سے کی ہے، تو نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے، مانگتے ہیں مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ابھی جو ہمارے سامنے پاک کلام میں سے تلاوت کی گئی ہے، مقدس پولس رسول کا کلسیوں کے نام خط، 2 باب 1 آیت سے 4 آیت تک، تو 3 آیت میں جو 2 آیت میں ہمارا آج کا مضمون ہے، اس کا ذکر ہے، اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانے۔ تو آج کا جو ہمارا اس کلام کے مطابق مضمون ہے، وہ ہے مسیح کو پہچانے۔ اور آج اس کلام کے مطابق، اس تلاوت کے مطابق، ہم نے مسیح کو پہچاننا ہے کہ یسوع مسیح ہے کون۔ اور جو کچھ بھی پولس رسول نے اس تلاوت میں بیان کیا ہے، جو ہم نے پڑھی اور سنی ہے، اس نے، کیونکہ وہ ایک عالم دین شخص تھا، اور وہ سارے اس وقت کے علوم سے، مذاہب سے واقف تھا، اور یسوع مسیح کی بھی اس ساری قدرت، اختیار، طاقت، جاہ و جلال سے وہ واقف تھا۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہی جاننا اور پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح سے واقف ہو جائیں اور مسیح کو پہچانیں کہ یسوع مسیح ہے کون۔ ہمیں کیوں اس کو پہچاننے کی، سمجھنے، سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو یہاں باتیں بیان کی گئی ہیں 2 آیت میں، 3 آیت میں، 4 آیت میں، اور پولس رسول یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پوری سمجھ ہونی چاہیے تاکہ ہم تمام دولت کو، جو کلام مقدس کی روحانی دولت ہے، اسے حاصل کر سکیں، اور خدا کے بھید یعنی مسیح، خدا کا بھید یعنی مسیح کو پہچانیں، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے، وہ خدا کا بھید بتایا گیا ہے۔ بھید کا مطلب ہے راز، جو خدا کے راز بتانے والا ہے، جو پوشیدہ باتیں بتانے والا ہے، جو سب کچھ خدا کے بارے میں بتانے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ اور ہمیں
یسوع مسیح کو پہچاننا ہے کہ یسوع مسیح ہے کون، جس کے بارے میں پولس رسول فرماتا ہے کہ جو یسوع مسیح کو پہچانے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ بھید کا جو مطلب ہے وہ راز، پوشیدہ باتیں ہیں، مکاشفے ہیں جو خدا کے یسوع مسیح میں پائے جاتے ہیں، پوشیدہ ہیں۔ اور یسوع مسیح میں حکمت ہے، وہ خدا کی ساری حکمت، جو خداوند نے حکمت سے پوری دنیا بنائی ہے، آسمان اور زمین بنایا اور انسان بنائے ہیں، اور جو کچھ آج ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ خدا کی حکمت ہے۔ اور یہ خدا کی حکمت جو ہے یہ اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور اس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ اور معرفت کا مطلب ہے جیسے کسی کے وسیلے، کسی کے ذریعے، اس معرفت کو سمجھنے کے لیے، جیسے آج تو جدید دور ہے، اگر کسی کو خط پہلے لکھتے تھے، آج تو ٹیلی فون کے ذریعے بہت سارے جدید طریقے ہم فوراً بات کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں نہ تھیں تو خط پہنچانا ہوتا تھا، کسی کو بات بھیجنی ہوتی تھی تو اس کی معرفت، اس شخص کی معرفت، وہ خط بھیجا جاتا تھا جس کو سب وہاں اس علاقے کے جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، اس کے نام، اس کی معرفت، اس کے وسیلہ سے، اس کے ذریعہ سے وہ اس شخص تک وہ بات پہنچ جاتی تھی۔ اور یہاں جو پولس رسول خدا کی بات پہنچانے والا یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح معرفت کا ہے، وہ خدا تک ہماری رسائی پہنچانے والا ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے۔ ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آج جو مشکلاتیں ہیں، آج جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں، آج جو کچھ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے یہ خدا تک پہنچانے والے ہم کس کی معرفت پہنچا سکتے ہیں، کس کے وسیلہ سے پہنچا سکتے ہیں، کس طرح خدا تک ہماری دعائیں، مناجاتیں، درخواستیں پہنچ سکتی ہیں، وہ ہمارا درمیانی جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اس کی معرفت پولس رسول بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا اور انسان کے درمیان، اس کی معرفت ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس میں خدا کے بھید ہے، اس شامل ہے، پوشیدہ ہیں، اور خدا کی ساری حکمت اس میں موجود ہے، پوشیدہ ہے، خزانے ہیں اس میں۔ اور اگر ہم افسیوں کے خط میں دیکھیں، وہ بھی پولس رسول کا خط ہے، افسیوں کے خط میں، تو وہ بھی یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے باب کی 10ویں آیت میں پولس رسول بتا رہا ہے تاکہ مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے تاکہ زمانوں کے پورا ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں، خواہ وہ زمین کی۔ اور مجموعہ کا مطلب ہے کلام مقدس میں، بائبل مقدس کو مجموعہ، بائبل کا مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ۔ اور یسوع مسیح کو جو پولس رسول یہاں بتا رہا ہے کہ جو کچھ خدا نے تخلیق کیا، جو کچھ بنایا، جو زمانے ہیں، وہ سب کچھ، وہ مجموعہ یسوع مسیح ہے۔ وہ سارا جو مجموعہ ہے، وہ ساری کلام مقدس کی جو تعلیم ہے، جو پوری بائبل کی حکمت ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ اور اس بھید کو جو کہہ رہا ہے پولس رسول، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
کہ یسوع مسیح ہے کون۔ اور اگر ہم آج کے اس کلام کی طرف دیکھیں تو یسوع مسیح خواہ آسمان کی باتیں ہوں خواہ زمین کی ہوں، ان تمام کا مجموعہ جو ہے جس میں یہ ساری حکمت بائبل مقدس کی، خدا کی اور ساری باتیں جو ہیں وہ یسوع مسیح میں پائی جاتی ہیں۔ اور جو ہم نے تلاوت کی ہے اس میں ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے پولس رسول 4 آیت میں یہ کہتا ہے، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے۔ 4 آیت میں پولس رسول یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ اس لیے یسوع مسیح کے بارے میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ تم یسوع مسیح کو پہچانو کہ وہ ہے کیا، اس کا قدرت کیا ہے، اس کی اختیار کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا جاہ و جلال کیا ہے، تم پہچان جاؤ تاکہ اس وقت بھی اور آج کے زمانہ میں بھی تم پہچان جاؤ اور اس بات کو سمجھ جاؤ تاکہ کوئی آدمی تمہیں لبھانے والی باتوں سے دھوکہ نہ دے۔ لبھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی تمہیں لالچ نہ دے، کوئی خداوند سے یسوع مسیح سے ہٹانے کے لیے گمراہ نہ کر دے، تمہیں اس کی طرف مائل نہ کر دے، یسوع مسیح سے تمہارا خیال دھیان ہٹا نہ دے۔ جس طرح کی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اس وقت بھی تھے اور آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ تو یسوع مسیح جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہاں بھائی ہمیں کیا، یسوع مسیح کیا مضمون کیا آج کا، تو ہمیں پہچاننا ہے کہ یسوع مسیح ہے کیا۔ تو جب ہم پہچان جائیں گے تو کسی کے چکروں میں نہیں آئیں گے، لبھانے والی باتوں کی طرف نہ جائیں گے، لالچ کی باتوں کی طرف نہ جائیں گے، کیونکہ وہ تو ساری خداوند کی قدرت، اختیار، جاہ و جلال آسمان اور زمین کا تو یسوع مسیح میں ہے۔ تو چاہے پھر ہمیں دنیا کا کوئی فرد ہمیں کسی طرح کا بھی لالچ دے تو ہم اس کے چکروں میں نہیں آ سکتے، اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتے، اس کے فریب میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کو جان گئے ہیں۔ کیا کیا ہم نے؟ یسوع مسیح کو جان لیا ہے اور پہچان لیا ہے۔ اور جو ہمارا جس طرح یہ آج کا مضمون ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی آج ان سارے کاموں سے نجات پا سکیں۔ کیا کر سکیں؟ نجات جو ہے، انسان اپنی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مختلف جو بھی طرح طرح کی تکلیفیں ہیں ان سب سے مخلصی چھٹکارا رہائی دینے والا یسوع مسیح ہے۔ اور یوئیل نبی جو تھا وہ دوسرے باب کی 32ویں آیت میں یہ فرماتا ہے نجات کے بارے میں، یوئیل اور جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور خدا کی پہچان کروانے والا جو ہے وہ تو یسوع مسیح ہے، اور خدا کی باتیں ہم تک پہنچانے والا تو یسوع مسیح ہے۔ پہلے تو انسان کا اور خدا کے درمیانی کاہن ہوتے تھے، اور وہ ہماری ساری درخواستیں، قربانییں، نظریں، نیازیں وہ سب وہ درمیان میں پیش کرتے تھے اور خدا تک ہماری رسائی ہوتی تھی۔
لیکن آج تو یسوع مسیح ہمارا درمیانی ہے۔ خدا تک ہمیں پہنچانے کے لیے ہمیں کوئی مسئلہ مسائل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی چیز کی نجات کا مسئلہ ہے، تو ہم نے تو یسوع مسیح کے پاس جانا ہے، یسوع مسیح کی معرفت جانا ہے، یسوع مسیح کے وسیلے جانا ہے، جس میں پوشیدہ راز ہے خدا کے، جس میں پوشیدہ باتیں ہیں۔ تو نجات کا جو اگر مسئلہ ہو تو مسئلے مسائل تو بائبل میں بہت ہے۔ گناہوں سے نجات ہے، بیماریوں سے نجات ہے، مشکلاتوں سے نجات ہے۔ کتنے بھی ہمارے مسئلے مسائل ہوں، ان تمام کا مجموعہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ چاہے ہماری دنیاوی مشکلاتیں ہوں، چاہے آج کے دور کی مشکلاتیں ہوں، جو ہمیں طرح طرح کی مشکلاتیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہیں، چاہے ہمیں تمام بیماریوں سے نجات پانی ہے، چاہے بچے پڑھائی میں بھی جو مصروف رہتے ہیں انہیں بھی مشکلاتوں سے نجات پانی ہے، تو ان تمام کا مجموعہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اس میں وہ ساری خدا کی حکمت ہے، وہ خدا کی ساری قدرت ہے، وہ خدا کا سارا جاہ و جلال اس کے بیٹے میں ہے۔ اور یہی پولس رسول فرماتا ہے کہ ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسے پہچان جائیں گے تو آج کی جو گمراہ کن تعلیم ہے، پولس رسول کہتا ہے میں اس لیے تم سے کہتا ہوں کہ تم آج کی گمراہ کن تعلیم سے بچ سکتے ہو، کسی لالچ میں نہیں آ سکتے، کسی دھوکے میں نہیں آ سکتے، کسی فریب میں نہیں آ سکتے کہ یہ ہم راستہ اختیار کریں گے تو نجات پا جائیں گے۔ نجات کا سارا کام تو خدا نے کیا ہے، نجات تو ساری اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہے۔ اور جو میں نے یوئیل نبی کی آیت پڑھی ہے، اور جو شخص خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ جو گمراہ کن تعلیم کی طرف جائے گا اور اس یسوع مسیح کے نجات کے راستہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ تو چور دروازے سے داخل ہوگا۔ تو یسوع مسیح نجات کا سیدھا راستہ خدا تک پہنچانے والا یسوع مسیح ہے۔ اور ہمیں جو کسی طرح کی بھی ہمیں مشکلاتیں ہوں، ہم نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا تک پہنچنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون اور ہماری آیت جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا، اور خدا کے نام سے مراد یہ ہے ہم ہر روز خداوند کا نام لیتے ہیں، ہم ہر روز اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ہر روز پاک کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ نجات کے راستہ ہی پر تو ہم چل رہے ہیں، یہ نجات کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ یہ جو خدا کا کلام ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ تو نجات کا ہی راستہ سیدھا جاتا ہی اس طرف ہے۔ تو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے مسیح کو، جو ہمیں باپ تک پہنچانے والا ہے، جو ہمارا درمیانی ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور وسیلہ ذریعہ نہیں ہے۔ اس میں ساری خدا کی حکمت، ساری اس کی قدرت، سارا جاہ و جلال اس میں پایا جاتا ہے۔ اور اگر آج ہم نے یسوع مسیح کو نہیں پہچانا، نہیں جانا کہ یسوع مسیح ہے کون، تو ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور کس طرح پہچاننا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے خالص نیت کے ساتھ۔ کس طرح ایمان لانا ہے؟ خالص نیت کے ساتھ، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کرنی۔ اور یہ آیت جو ہے پہلے پطرس کی دوسرے باب کی 21ویں اور 20ویں آیت میں ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ چلنا ہے۔ پہلا پطرس تیسرے باب 21ویں اور 22ویں آیت ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کا طالب کا مطلب اس کا طلبگار،
ہمیں اس کا طلبگار خالص نیت کے ساتھ ہونا ہے۔ اور خالص کا مطلب ہے یعنی اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ کرنا۔ اگر آج ہم کوئی ساری چیزیں کھانے پینے کی کھاتے ہیں تو ان میں تو ملاوٹ ہے۔ سب میں اگر جو بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں ان میں تو پرانی چیز کو نئی چیز میں مکس کر دیتے ہیں اور ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم دودھ بھی پیتے ہیں تو جو تازہ دودھ آتا ہے پہلے کا دودھ اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، تو وہ تو خالص تو نہ ہوا، ملاوٹ ہو گئی اس میں۔ تو جو ہمیں خالص نیت کے ساتھ یسوع مسیح کو پہچاننا ہے، اس پر ایمان بھروسہ یقین رکھنا ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے کرنی۔ اگر ہم کوئی اور راستہ نجات کا ڈھونڈتے ہیں وہ تو ملاوٹ ہے۔ اگر اور کوئی طور طریقے استعمال کرتے ہیں تو وہ تو ملاوٹ ہے۔ خالص نیت جس میں کسی دوسرے شخص کا کوئی تعلق نہ ہو، سیدھا خداوند کے ساتھ اس شخص کا رابطہ ہو، اور ہمارا درمیانی جو ہے خدا تک ہماری بات پہنچانے والا وہ یسوع مسیح ہے، اور اس پر ہم نے ایمان بھروسہ خالص نیت کے ساتھ اس کا طالب ہونا مراد ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا، نجات پانا، اس کے ساتھ چلنا، خالص نیت کے ساتھ اس کا طالب ہونا ہے۔ نیت کا مطلب اندر دل کی بات ہے، اوپر کی بات نہیں ہے، اوپر کے جسم کی بات نہیں ہے، دل کی بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے دل سے، اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت اور عقل کے ساتھ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کرنی، کسی رسموں کی، کسی قربانیوں کی، کسی جو بھی آج کل چلتا ہے کسی اور طور طریقے کی کوئی ملاوٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ خالص نیت کے ساتھ یسوع مسیح کا طالب ہونا ہے، اس کا طلبگار ہونا ہے، اس کی ہمیں طلب خالص نیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یہی ہمارا آج کا مضمون ہے کہ ہم یسوع مسیح کو پہچانیں، ہمارا خدا تک پہنچانے والا ہمیں یسوع مسیح ہے، اور اس پر ایمان بھروسہ خالص نیت کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس میں کسی اور شخص کی، کسی اور آدمی کی، کسی اور لالچ کی، گمراہ کن تعلیم کی ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث ہے۔